علیکم گائز، ویلکم ٹو ہارر ہیون۔ ہارر ہیون آج پھر لایا ہے آپ کے لیے ایک نئی کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے اچھے ہوں گے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے آس پاس اور اپنے اوپر ذرا دم کر لیجئے، کیونکہ جنات ایک ایسی مخلوق ہے جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور جہاں بھی ان مخلوقات کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں یہ بڑی دلچسپی سے اپنی باتیں سنتے ہیں اور آپ کے پاس آ بیٹھتے ہیں۔ لائٹس آف کر دیجئے اور ہیڈ فونز لگا لیجئے تاکہ کہانی سننے میں آپ کو بھی دلچسپی ہو۔ تو چلیں آئیں آج کی کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم لوگ ان دنوں بہت پریشان تھے۔ بات یہ تھی کہ مالک مکان نے ہمیں گھر خالی کرنے کا نوٹس دے دیا تھا۔ میرے والد سرکاری ملازم تھے، تنخواہ بس اتنی تھی کہ گزر اوقات ہو جاتی تھی۔ میں ابھی زیر تعلیم تھا، مجھ سے دو چھوٹی بہنیں تھیں، وہ بھی اسکول میں پڑھ رہی تھیں، لہٰذا آمدنی کا کوئی دوسرا وسیلہ نہیں تھا۔ ایسے میں اپنا گھر بنانا تو دور کی بات تھی، کوئی معقول گھر کرائے پر بھی نہیں لے سکتے تھے۔ موجودہ گھر ہمارے پاس گزشتہ 15 برس سے تھا۔ مالک مکان وقفے وقفے سے کرایہ بڑھاتا رہا، مگر اب اسے بھی اندازہ تھا کہ ابا کی تنخواہ کتنی ہے۔ پھر ہمارے آپس میں تعلقات بھی تھے، اس بنا پر بھی مالک مکان لحاظ کرتا، مگر کب تک؟ آخر اسے یہی ترکیب سوچی کہ مکان خالی کروا کر اس میں کچھ رد و بدل کر کے نئے کرایہ داروں کو زیادہ کرائے پر دے دے۔ دوسرا فائدہ اس سے یہ تھا کہ ایڈوانس کی معقول رقم بھی مل جائے گی۔ ہم سے تو اس نے کوئی رقم نہیں لی تھی۔ ابا کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ مالک مکان کیا چاہتا ہے۔ ابا اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ منہ مانگا کرایہ ادا کر سکتے، سو انہوں نے بھی اس میں عافیت جانی کہ کوئی اور مکان تلاش کر لیں۔ جس مکان میں ہم رہ رہے تھے وہ پرانی طرز کا تھا، نقشہ بھی عام سا تھا۔ امی کو ہمیشہ یہی خواہش رہی کہ کسی خوبصورت سے گھر میں رہیں، مگر یہ ایسی خواہش تھی جس کا پورا ہونا ناممکن نظر آتا تھا۔ اب جو نئے مکان کی تلاش شروع ہوئی تو امی کی خواہش نے پھر سر اٹھایا۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا کہ میری امی صبح سے شام تک ہم لوگوں کی خدمت کرتی رہتی ہیں، نہ کبھی اچھا پہنا نہ کبھی اچھا کھایا، چھوٹی چھوٹی ناآسودہ خواہشوں کے جال میں جکڑی رہیں۔ وہ اس پرانی طرز کے گھر کو بھی سجاتی سنوارتی رہتی تھی۔ آنگن کچا تھا مگر اماں نے پانی چھڑک چھڑک کر اسٹیمر جیسا بنا دیا تھا۔ دیواروں کے ساتھ ساتھ گلاب موتیاں کے پودے اور دیوار پر چنبیلی چڑھی ہوئی تھی۔ برآمدے میں گملوں پر کیروں پھیر کے اس سدا بہار پودے لگا کر اس کو سجایا ہوا تھا۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ اللہ میاں کبھی ان کے دن پھیر دے اور انہیں بھی ایک خوبصورت گھر مل جائے۔ یہ ایسی خواہش تھی جو اکثر ان کی زبان پر آ جاتی تھی۔ ابا ان کی اس خواہش پر چڑ جاتے اور اکثر ہی ان دونوں میں تلخ کلامی ہو جاتی تھی۔ اب مالک مکان نے جب مکان خالی کروانے کا ارادہ کر ہی لیا تو ناچار ابو کو نیا گھر ڈھونڈنا پڑا۔ ابا چاہتے تھے کہ گھر ایسی جگہ ہو جہاں سے میرا کالج اور بہنوں کا اسکول نزدیک ہو، بس اسٹاپ بھی دور نہ ہو اور مارکیٹ بھی قریب ہو، آبادی بھی اچھی ہو۔ یہ تمام خوبیاں کرائے کے مکان میں نہیں ہو سکتی تھی۔ میں ابا کے ساتھ صبح شام گھر دیکھنے جاتا تھا۔ جب کبھی میں نکلنے لگتا امی آہستہ سے کہتی گھر اچھا بنا ہوا ہو۔ میں سر ہلاتا اور دل میں ٹھان لیتا کہ جلد سے جلد پڑھ لکھ کر جو کام کروں گا وہ یہ ہوگا کہ ایک اچھا سا گھر بناؤں، ایسا گھر جو امی کی امیدوں پر پورا اترے۔ ابا تو یہ کام پوری زندگی بھر نہیں کر سکے۔ بد نصیبی سے ہم جہاں کہیں بھی گھر دیکھنے جاتے، اگر گھر ابا کی خواہش کے مطابق ہو تو کرایہ اتنا زیادہ ہوتا کہ ابا افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اگر کرایہ کم ہوتا تو مرغی کے ڈربے جیسا فلیٹ یا مکان ملتا، ایسا خراب کہ جس میں رہنے کا تصور نہ کیا جا سکے۔ جس دوران ہم گھر ڈھونڈ رہے تھے ابا کی ملاقات ایک شخص سے ہو گئی جو ایک اسٹیٹ ایجنسی کا مالک تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کے پاس کئی مناسب گھر کرائے پر موجود ہیں۔ ایک گھر کی تو اس نے اتنی تعریف کی کہ وہ بہت خوبصورت اور بالکل نیا مکان ہے۔ جن لوگوں نے وہ گھر بنوایا تھا وہ امریکہ چلے گئے ہیں اور ہدایت کر گئے ہیں بے شک کرایہ زیادہ نہ لینا مگر ایسے لوگوں کو دینا جو گھر رکھنا جانتے ہوں۔ اس نے مزید بتایا کہ گھر بہت اچھا ہے، بس آبادی سے ذرا سا دور ہے، تھوڑا سا پیدل چلنے کے بعد بس اسٹاپ موجود ہے اور بازار وغیرہ بھی ہیں۔
ابا کا خیال تھا کہ جیسا گھر وہ بتا رہا ہے اس کا کرایہ بہت زیادہ ہوگا، پھر آبادی سے دور ہوگا تو میری بہنوں اور مجھے اسکول جانے میں وقت لگے گا۔ ابا تو اپنی 20 سال پرانی بائک پر آفس چلے جاتے ہیں۔ ابا نے انکار کرنا چاہا تو وہ شخص سر ہو گیا کہ آپ آئیے تو صحیح، ایک نظر گھر دیکھ لیں، پھر کرایہ پوچھیے گا۔ اگر آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہوا تو بے شک نہ لیں، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آخر کچھ روز بعد ہر جگہ سے مایوس ہو کر میں اور ابا اس علاقے میں پہنچ گئے جہاں وہ گھر موجود تھا۔ اس علاقے سے کچھ دور اس شخص کی اسٹیٹ ایجنسی تھی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، وہ کوئی چھوٹا موٹا گھر نہیں تھا بلکہ بہت خوبصورت بنگلہ تھا۔ باہر یہاں سے وہاں تک لان تھا، پھول پودے تھے مگر دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے گھاس لمبی ہو گئی تھی اور پودے تقریباً سوکھ رہے تھے، مگر گھر بہت شاندار تھا۔ 3 بیڈ رومز، ڈرائنگ روم، امریکن کچن، ٹائلز لگے باتھ روم، ان میں خوبصورت ٹب اور جدید طرز کے نلکے اور شاور لگے ہوئے تھے۔ یہ تم ہمیں کہاں لے آئے بھائی؟ ابا غصے میں بولے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس بنگلے کا کرایہ ادا کر سکیں، ہمیں تو کوئی چھوٹا موٹا گھر چاہیے، یہ محل ہم کیا کریں گے؟ صاحب آپ کو بتایا نا کہ مالک مکان اس کی کرائے کی فکر میں نہیں ہے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اس گھر کی دیکھ بھال ہوتی رہے، ورنہ انہیں تو الٹا چوکیدار کو پیسے دے کر رکھنا پڑتا۔ آپ جتنا کرایہ اس گھر میں دے رہے ہیں جہاں آپ رہتے ہیں اتنا ہی دے دیجئے، میں مطمئن ہو جاؤں گا کہ گھر کسی شریف آدمی کے حوالے کیا ہے۔ ٹھیک ہے ابا، گھر اچھا ہے، امی تو کتنا خیال رکھتی ہیں گھر کا۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ شام کو امی کو لے آئیں گے، وہ گھر دیکھ کر خوش ہو جائیں گی۔ میں بائک پہ فرح اور صبا کو اسٹاپ تک چھوڑ دیا کروں گا، میرے لیے تو اسٹاپ زیادہ دور نہیں ہے۔ اور کیا جوان بچے ہیں، اس شخص نے فوراً کہا۔ ابا سوچ میں پڑ گئے، اس کے سوا چارہ بھی نہیں تھا اور کوئی دوسرا گھر بھی دستیاب نہیں تھا اور کرایہ بھی مناسب تھا۔ ٹھیک ہے، میں کل آ کر بتاؤں گا، ابا نے جواب دیا۔ میں راستے بھر ابا کو قائل کرتا رہا کہ ابا گھر بہت اچھا ہے، آس پاس اور بھی گھر بن رہے ہیں، پھر مالک مکان طویل عرصے کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں۔ دراصل میں چاہتا تھا کہ امی کی خواہش پوری ہو جائے۔ گھر پہنچ کر سب سے پہلے امی کو خوشخبری سنائی۔ امی تو ایک دم پرجوش ہو گئی۔ اندھیرا نہ ہو جاتا تو میں ابھی چلتی، وہ خوش ہو کر بولے۔ ابا کسی کام سے باہر گئے تو میں نے دل کھول کر اس گھر کی تعریفیں کی اور ایک ایک چیز کی تفصیل بتائی۔ امی ساری تفصیل سن کر بہت خوش ہوئی، کہنے لگی میں نے کچھ پیسے جوڑ رکھے ہیں اور کمیٹی بھی ڈالی ہے، لمبی ہے مگر جلدی مل جائے گی، ہم ان پیسوں سے ڈرائنگ روم کے لیے سامان خرید لیں گے۔ امی بڑی دیر تک خواب بنتی رہیں، میں بھی خوش ہوتا رہا، چھوٹی بہنیں بھی خوش ہو رہی تھیں۔ اگلے روز امی، دونوں بہنیں اور میں ایک ٹیکسی میں ابو کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ابو نے رات کو بھی کئی بار یہ بات کی کہ گھر آبادی سے کافی دور ہے اور راستے میں بھی یہی کہتے رہے۔ میں حیران تھا کہ ابا کو دوسرا گھر مل نہیں رہا ہے، پھر بھی اس گھر میں برائیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم جب وہاں پہنچے تو امی گھر دیکھ کر بہت خوش ہو گئیں۔ ہم بڑی دیر تک وہاں رہے۔ ابا نے جب سب کو راضی باراضی دیکھا تو واپسی پر اسٹیٹ ایجنسی والے سے بات طے کر کے آ گئے۔ کچھ ہی دن بعد ہم لوگ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ امی نے اور بہنوں نے مل کر گھر کی صفائی کی اور ہفتے بھر میں ہم لوگوں نے نیا گھر سیٹ کر لیا۔ جس دن ساری سیٹنگ مکمل ہو گئی گھر دمکنے لگا۔ معمولی سا سامان کے باوجود گھر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بہنیں کچن میں بڑا دل لگا کر کام کرتی، میں ٹب میں پانی بھر بھر کے نہاتا اور امی سارا دن ہاتھ میں کینچی سے گھاس برابر کرتی۔ انہیں باغبانی کا بہت زیادہ شوق تھا اور گھر بہت جلد نکھرنے لگا۔ ہم نے ابھی تک نہ آس پاس کی آبادی کو بغور دیکھا تھا، نہ وہاں رہنے والوں کے بارے میں جاننا چاہا۔ ہم سب بہت مطمئن اور خوش تھے۔ یہ پہلا واقعہ تھا جو ہمارے ساتھ اس گھر میں پیش آیا۔ میری بہن بولی کہ مجھے لگتا ہے اس گھر میں جنات ہیں۔ یہ مذاق کی بات نہیں ہے، مجھے شک ہو رہا ہے کہ گھر میں کچھ ہے۔ صبح میں چائے بنا رہی تھی تو میری بلی ایسے فو فو کر رہی تھی جیسے اس کے سامنے کچھ ہو۔ میری دوسری بہن بتانے لگی، اچھا یہ فضول باتیں مت کرو اور اپنے ابا کے سامنے تو کچھ کہنا بھی نہیں، وہ تو بات کا بتنگڑ بنا دیں گے۔ امی نے بہن کو گھور کر کہا،
اگلی صبح میں کچن میں چائے لینے گیا تو میں نے دیکھا کہ بلی کچن کے دروازے کے ساتھ کھڑی ہررا رہی تھی۔ اس کے جسم کا ایک ایک بال کھڑا تھا اور وہ ایک دم پھولی ہوئی تھی، اور وہ اپنے سامنے دیکھ کر اس طرح آوازیں نکال رہی تھی جیسے کسی چیز سے خوف زدہ ہو۔ میں نے اچھی طرح ادھر ادھر دیکھا مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ بہن کچن میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی، دیکھا بھائی، بلی کو دیکھا کیسے کر رہی تھی، حالانکہ آس پاس کوئی کتا بھی نہیں ہے جسے دیکھ کر ایسے فو فو کرتی ہے، نہ کوئی اور جانور، مگر خدا جانے اسے کیا نظر آ رہا ہے۔ نہ جانے کیوں، پر مجھے اس گھر سے خوف آنے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس گھر میں جنات ہوں۔ رات کی بات ہے، میں سو رہا تھا اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے پاس کوئی جلی ہوئی عورت کھڑی ہوئی ہے اور اس کے بال اتنے لمبے ہیں۔ اس کو دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا، اور جب صبح مجھے میرے گھر والوں نے دیکھا اور مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا تو میں نے ان کو سب بتایا، اور اس کے بعد میری طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی اور مجھے وہ عورت ہر جگہ دکھنے لگی، اور میں بہت زیادہ بیمار رہنے لگا اور میں کمزور ہونے لگا۔ میں اتنا زیادہ خوف زدہ رہنے لگا تھا اور مجھے اس گھر سے بہت زیادہ ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ عورت مجھے ہر جگہ دکھ رہی تھی، یہاں تک کہ میرے اماں ابا نے مجھے ڈاکٹر کو بھی دکھایا۔ میں اتنا کمزور ہو گیا تھا، مگر ڈاکٹر کو دکھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ پھر میرے ابا کسی دم کرنے والے کو لے کر آئے، اور جب وہ ہمارے گھر میں آیا تو اس نے بتایا کہ اس گھر میں جنات ہیں جو آپ کے بیٹے پہ اثر کر گئے ہیں۔ اس نے ہمیں فوراً مشورہ دیا کہ آپ لوگ یہ گھر چھوڑ دیں، ورنہ آپ کے بیٹے کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اماں ابا نے وہ گھر چھوڑنے میں ہی بہتری سمجھی، اور پھر ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا، لیکن اس کے بعد بھی وہ عورت مجھے دکھتی تھی۔ تو پھر اس دم کرنے والے نے مجھ پہ دم کیا اور کافی ٹائم تک میرا علاج ہوتا رہا، اور اس کے بعد جا کے مجھ میں بہتری آئی، اور الحمدللہ میں آج بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگ اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ نمبر ہے، تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔